انتصاب، عالیہ کے نام جن کی وجہ سے میں آج تک اپنے بچپن کے دسمبر کو جی رہا ہوں۔ بچپن کا دسمبر، ہاں مجھے یاد ہے بچپن کا وہ دسمبر۔ ٹھٹھرتی ڈھلتی شاموں میں آنگن کی دیوار سے سرکتی دھوپ، جلتے ہوئے کوئلے کی مہک اور میرے پھٹے ہوئے گالوں پر لکیریں بناتے وہ جمے آنسو۔ آسمان پر جمتی وہ بادلوں کی دھن دیکھ کر امی کا دروازے میں کھڑے ہو کر پکارنا، اور ہم سب کا مٹی بھرے کنچے سنبھال کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگنا۔ رات بھر چھپ چھپ کر آسمان کو دیکھ برف گرنے کی دعائیں کرنا، اور پھر صبح پو پھٹتے ہی صحن میں گرتی برف کے ستارے چننا، اور برف گراتے آسمان کو دیکھ دیکھ خود کو بھی برف کے گالوں کے ساتھ اڑتے ہوئے محسوس کرنا۔ اور پھر تم آ گئیں اور بچپن کا دسمبر بیت گیا۔ تب پہرو اس سرکتی ٹھنڈی دھوپ تلے اور ان ٹھٹھرتی ڈھلتی شاموں میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے آسمان سے گرتی برف کی چاندی اپنے وجود پر سجاتا رہا، اور زمین پر بچھی اس سفید چادر پر میرا قدموں کا ہر نشان تمہارے گھر کی دہلیز تک ہی جاتا رہا۔ پھر وہ دسمبر بھی بیت گیا، اور دیکھو میں اب بھی گلی کے اسی نکڑ پر کھڑا ہوں۔ ٹھٹھرتی ڈھلتی شام بھی ہے، پر سنہری دھوپ نہیں سرکتی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ برف کے ستارے میرے بالوں میں چاندی بکھیر تو رہے ہیں، پر انہیں بھگو نہیں پاتے۔ یہ کیسی برفیلی شام ہے جس کی سردی میرے آنسو جما نہیں پا رہی۔ جلتے کوئلے کا دھواں آنکھ تو جلاتا ہے، پر اس میں وہ مہک نہیں ہے۔ اور دیکھو میرے گھر کا دروازہ پٹ کھولے کھڑا تو ہے، لیکن امی کی ڈانٹ نہ جانے کہاں کھو گئی ہے۔ تمہارے گھر کی طرف جاتے سبھی راستے اس قدر سنسان کیوں پڑے ہیں؟ اس برفیلی شام میں اور میرے بچپن کے دسمبر میں کتنا فرق ہے۔ ہاشم ندیم خان، 15 جنوری 2008، کوئٹہ۔ پہلا دور، پہلی سہیلی۔ 1979 کا دور تھا۔ ملک میں مارشل لاء کو لگے دوسرا سال پورا ہونے کو آیا تھا۔ مجھے اردو کا پہلا قاعدہ لا کر دے دیا گیا تھا تاکہ میں بھی اسے رٹنا شروع کر دوں۔ میں یعنی عباد خان عرف عادی اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اور مجھ سے 2 سال بڑی امارہ اور پھر اس سے 2 سال بڑے فاران بھیا تھے، جنہیں سب پیار سے فاری کہتے تھے، لیکن میرے لیے وہ بڑے بھیا تھے۔ میرے ابا درجہ سوئم کے سرکاری ملازم تھے، اور ہمارا سرکاری کوارٹر بھی اسی سرکاری کالونی کے درجہ سوئم کے کوارٹروں میں واقع تھا، جس کے درجہ اول کے بنگلہ نما مکانوں میں غیاث چچا کا گھر واقع تھا۔ دراصل ہمارا محلہ کافی وسیع تھا، اور اس میں محکمے کی درجہ بندی کے حساب سے محکمے کے اعلیٰ درجے کے افسروں سے لے کر درجہ سوئم کے ملازمین تک مکانات کو بھی 3 درجے بندیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یوں ایک ہی کالونی کے وسیع کمپاؤنڈ کی 4 دیواری کے اندر دراصل 3 محلے آباد تھے۔ کالونی میں داخل ہونے کا راستہ ایک واحد اور بڑے پھاٹک نما گیٹ سے ہو کر گزرتا تھا، اور اس راستے پر پہلی 3 قطاریں درجہ سوئم کے ملازمین کی تھیں، پھر درجہ دوئم اور پھر درجہ اول کے افسران کی باری آتی تھی۔ بہرحال ہم سارے محلے کے بچے ایسی کسی بھی درجہ بندی سے قطعاً آزاد تھے، اور ہم سب بلا کسی روک ٹوک اور دھڑلے سے محلے کے سبھی گھروں میں کودا پھاندی کرتے پائے جاتے تھے۔ غیاث چچا، جن کا پورا نام غیاث الدین تھا، میرے ابا کے دور پار کے کسی رشتے سے چچا زاد بھی لگتے تھے، اور وجیہ ان کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی کا نام تھا، جو ہم سب چھوٹے بچوں کی وجو آپی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن مجھے پہلی جماعت میں داخل کرایا گیا تھا، اسی دن وجو آپی سفید فراک اور بالوں میں سرخ ربن باندھے 8ویں جماعت میں بیٹھ چکی تھی۔ غیاث چچا نے ان کا داخلہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور مہنگے انگریزی میڈیم اسکول میں کروایا تھا،
اور روز صبح سویرے کرم دین کرموں کا تانگا انہیں اسکول لے جانے کے لیے ٹھیک 7:30 بجے بھوپو بجاتا ہوا محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوتا تھا۔ حالانکہ ہمارے محلے میں وجو آپی کی ہم عمر یا ان سے 1-8 سال بڑی یا چھوٹی اور بھی بہت سی آپیاں موجود تھیں، لیکن ان سب میں میری سب سے پسندیدہ وجو آپی ہی تھی، اور میں صرف انہی کے کام بھاگ بھاگ کر دیا کرتا تھا۔ ہمارے محلے کے بڑے میدان میں جو دوسرے اور پہلے درجے کے مکانوں کے بیچ میں پڑتا تھا، سرے شام ہی مختلف پھیری اور ٹھیلے والے جمع ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی وجو آپی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا کچھ بھی منگوانا ہوتا تو آدمیاں یعنی میں ہی بھاگ کر انہیں وہ چیز مہیا کرنے میں سر فہرست ہوتا تھا۔ کبھی میں فالسے والے کی پتوں کی ٹوکری لیے وجو کے صحن میں پہنچا رہتا ہوتا کہ وہ ٹوکری میں سے اچھے اور تازے فالسے چھانٹ لیں، تو کبھی برف ملائی والے سے کلفیاں یا گولے گنڈے سے برف کے گولے پر ان کے پسندیدہ رنگدار شربت ڈلوا کر ان کے گھر کی جانب دوڑا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوتا جب غیاث چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے یا اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی موجودگی میں ان تمام چیزوں کی رسد وجو آپی تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ غیاث چچا کو یہ ٹھیلے والی چیزیں بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی بچہ آج تک ان چیزوں سے بیمار نہیں پڑا تھا، لہٰذا وہ مجھے بھی ان ٹھیلے والوں سے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور میں معصوم سی صورت بنایا سر ہلاتا رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی غیاث چچا نظروں سے اوجھل ہوتے، مجھے اور وجو آپی کو اپنی منمانی کا موقع مل جاتا۔ ایسے میں وجو آپی کی اماں یعنی سکینہ خالہ ہم دونوں کو روکتی ہی رہ جاتی، اور ہم تب تک سارے فالسے جامن بیر یا رس بھری کی ٹوکری چٹ کر چکے ہوتے۔ ویسے بھی سکینہ خالہ بہت نرم دل تھی، اور وجو آپی سے تو آج تک انہوں نے اونچے لہجے میں کبھی کوئی بات تک نہیں کی تھی۔ لہٰذا ایسے میں اگر غیاث چچا کہیں سرکاری دورے پر 2-4 دنوں کے لیے کہیں شہر سے باہر چلے جاتے تو میری اور وجو کی تو چاندی ہو جاتی۔ تب وجو میرے ذریعے ٹھیلے والے کو بالکل اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بلواتی، اور اگر کوئی چھوٹی بھیری یا ٹوکری والا ہوتا تو ٹوکری سمیت گھر کے بڑے صحن میں موجود ہوتا، اور ہم دونوں اطمینان اور بڑے شاہانہ انداز میں اس کا مال اڑاتے جاتے، اور سکینہ خالہ ارے ارے کرتی رہ جاتی۔ وجو آپی کے گھر کا ایک کردار فضلو بابا بھی تھے، جن کا اصل نام تو فضل دین تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فضلو بابا بن کر رہ گئے تھے۔ وہ غیاث چچا کے کنوار پن کی یادگار تھے، اور ان کی محکمے میں پہلی تعیناتی کے وقت سے ان کے ساتھ ہی تھے۔ تب غیاث چچا نے مجبوراً کسی دوسرے شہر میں تعینات ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بھرتی کیا تھا، لیکن تب سے وہ غیاث چچا ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ غیاث چچا پچھلے 30 سالوں سے جہاں بھی گئے فضلو بابا ان کے ساتھ ہی رہے، اور اب تو وہ ان کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن چکے تھے، اور گھر کی پچھلی جانب بنے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ وجو انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھی، اور وہی سب سے زیادہ ان کے لاڈ بھی اٹھاتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی غلطی سے مجھ سے یا وجو سے کوئی ٹھیلے والا چھوٹ بھی جاتا تو وہ آ کر چپکے سے کبھی میرے اور کبھی وجو کے کان میں بتا دیتے کہ باہر بھٹے والا گھوم رہا ہے، یا پھر نمکین چنے اور میٹھے مرمرے والا کچھ ہی دیر میں محلے سے نکل جائے گا، جلدی کر لو جو بھی کرنا ہے۔ اور دوسرے ہی لمحے میں محلے کے پھاٹک کی طرف اڑا جا رہا ہوتا۔ وجو آپی جب اسکول سے آ جاتی اور جب دوپہر کو اپنا اسکول کا کام لے کر برگد کے پیڑ کے نیچے اپنے صحن میں اپنا بستہ کھول کر اپنی کتابیں نکال لیتی، تب میرا محبوب مشغلہ ان کی ڈرائنگ کی کاپی کے صفحے پلٹ پلٹ کر سینکڑوں مرتبہ پہلی کی دیکھی ہوئی وہ تصاویر دیکھنا ہوتا تھا جو خود وجو آپی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی تھیں۔ ان کی ڈرائنگ بہت عمدہ تھی، اور تصویروں میں رنگ بھرنا تو انہیں خوب آتا تھا۔ کیا مجال ہے ایک رنگ ذرا سا بھی دوسرے رنگ پر چڑھنے پائے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی قاعدے اور سلیقے کی قائل تھیں۔ ان کے بستے میں رکھی کتابوں کی ترتیب تک ان کی نفاست کی گواہ تھی۔ جب تک میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا،
میرا تقریباً سارا دن ہی ان کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد انہی کے گھر میں گزرتا تھا۔ پھر شام ڈھلے فاری بھیا مجھے ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں آ پہنچتے اور گھر واپس لے جاتے وقت سارا رستہ ڈراتے ہی رہتے کہ امی شدید غصے میں اور ہاتھ میں باورچی خانے سے بڑا والا چمچہ لیے صحن ہی میں کھڑی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں صحن کا دروازہ کھولتا اور امی پر میری نظر پڑتی، میں بھاگ کر جا کے ان سے لپٹ جاتا اور اس سے پہلے کہ امی مجھے کچھ کہیں میں فوراً فاری بھیا کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتا کہ وہ مجھے سارے رستے ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے لے کر گھر آئے ہیں۔ امی بھی دوسرے ہی لمحے سب بھول بھال کر بڑے بھیا کو ڈانٹنے لگ جاتی کہ کتنی بار کہا ہے چھوٹے بھائی کو یوں نہیں ڈرایا کرتے، اس طرح بچوں کے دل میں ہمیشہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جو پھر کبھی نہیں نکلتا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہر بار میں امی کی ڈانٹ سے بچ جاتا اور ان کا سارا غصہ بڑے بھیا پر نکل جاتا، جو بیچارے پچھلے گھنٹہ بھر سے میری تلاش میں پورے محلے میں ہلکان ہوتے رہے تھے۔ بجو آپی جب اپنے اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھیں تو اس وقت میرا پسندیدہ مشغلہ اپنی کچی پکی بنائی تصویروں میں بجو آپی سے ان کے پانی والے رنگ لے کر ان میں رنگ بھرنا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے پانی والے رنگوں کی ڈبیا بہت پسند تھی، جس میں 12 رنگوں کی ٹکییں اور اس کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کی چھوٹی چھوٹی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوتی تھیں۔ بچوں ساتھ ساتھ مجھے رنگ بھرنا بھی سکھائے جاتی اور اپنے اسکول کا کام بھی ختم کر لیتی۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا، لیکن خود میں اپنے محدود جیب خرچ میں بمشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا خرید پاتا تھا، جس کے اندر 3 انچ لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پینسلیں ہوتی تھیں، لیکن وہ رنگ بے حد نازک ہونے کی وجہ سے بہت جلد ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وجو آپی کے ان قیمتی پانی والے رنگوں سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے ایک بہت بڑی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وجو آپی کے لیے غیاث چچا ہرما ڈیئر برانڈ کی 12 رنگین پینسلوں کی ڈبیا بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوتی تھی اور ہر ماہ ہی نئی ڈبیا ملنے پر وجو اپنی پرانی آدھی استعمال شدہ پینسلیں میرے حوالے کر دیتی تھیں اور اگلا پورا مہینہ میں ان کی دی ہوئی پینسلیں امارہ اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن وجو کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی بھی قیمت پر کسی کو استعمال کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا امارہ اور بھیا سے اس بات پر ہمیشہ ہی میرا جھگڑا ہوتا رہتا کہ میرے سبز رنگ کی پینسل کس نے اٹھائی، یہ دھانی رنگ کی پینسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے، سرخ رنگ کی پینسل کی نوک کس نے توڑ دی، ابھی تو میں نے تازہ گھڑ کے رکھی تھی۔ مجھے تو خود وجو آپی بھی کسی نازک رنگین پینسل جیسی دکھتی تھیں، تیکھے اور نازک سے نقوش، گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، ستواں سی ناک اور گالوں میں پڑنے والے 2 چھوٹے چھوٹے سے گلابی گڑھے، گویا ہر نقش ایسا جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پینسل سے زندگی کے کورے سفید کاغذ پر کوئی مورت اتاری ہو۔ اور پھر وہ ذہین بھی اتنی تھیں کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ مجھے یاد ہے اس روز غیاث چچا نے وجو کی اتنی بڑی کامیابی پر پورے محلے کی دعوت کی تھی۔ تمام گھر کو اندر اور باہر قلی پھیر کر سفیدی سے چمکایا گیا تھا۔ معاش کی دوپہر سے کئی مرتبہ گھر کے بیرونی رستوں پر چھڑکاؤ کر چکا تھا تاکہ گرد مستقل بیٹھ جائے۔ نیلے، پیلے، ہرے، سرخ اور اودے رنگ کی بتیوں کی چمکتی لڑیوں سے سارے گھر کو سجایا گیا تھا۔ ہم سارے محلے کے بچوں کے لیے میری بسکٹ کے سرخ چمکتے ٹن منگوائے گئے تھے، جس پر ایک گھومتی ہوئی بچی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ غیاث چچا کو نت نئے ریکارڈ جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا اور ان کے پاس ہر نئی پرانی انڈین فلم کے بہت سے ریکارڈ جمع تھے، اور اس شام بھی انہوں نے خصوصی طور پر ہیم لتا کا مشہور اکھیوں کے جھروکے سے والا ریکارڈ اتنی زور سے لگا رکھا تھا کہ اس کی آواز ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ اسی دن سے وجو آپی میری سہیلی کے طور پر مشہور ہو گئی تھیں، کیونکہ محلے کے ایک بزرگ نے بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تھا
کہ عادی میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں نے جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کہا، وجو آپی کے گھر دعوت پر جا رہا ہوں۔ لیکن بڑے میاں تو مجھے چھیڑنے کے موڈ میں تھے۔ پھر پوچھنے لگے کہ بھلا وجو آپی تمہاری کون ہے؟ مجھے جلدی سے اور کچھ رشتہ تو سوجا نہیں، اسی لیے بول پڑا، میری سہیلی۔ بس جی، پھر کیا تھا، وہ بڑے میاں تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہی ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوراً ہی پورے محلے میں منادی کروا دی کہ وجو عادی کی سہیلی ہیں۔ پھر تو جسے بھی دیکھو مجھے روک روک کر یہی پوچھتا کہ ہاں بھائی، عادی کی سہیلی کیسی ہے؟ خدا بچائے ان بڑوں کی شرارتوں سے، ایک بار کسی بات کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس کا بتنگڑ بنانے میں ان کا بھی جواب نہیں۔ پہلا اسکول۔ وجو آپی کو روزانہ سفید فراک پہنے اور سر پر سوک ربن سے پونی ٹیل باندھے بڑے کروفر سے اسکول جاتے دیکھ کر میرے دل میں بھی اسکول جانے کی خواہش مچلنے لگی تھی۔ درمیان میں ایک آدھ مرتبہ وجو خود بھی مجھے اپنے ساتھ اپنے اسکول لے کر گئی تھیں۔ اس روز ان کے اسکول میں مینا بازار لگا ہوا تھا، اور سچ پوچھئے تو مجھے ان کا رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا اسکول بے حد پسند بھی آیا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس بہت سی گوری میم جیسی عورتیں سارے بچوں کو تحفے تحائف دے رہی تھیں، جن میں چاکلیٹ اور خشک دودھ کے بسکٹ بھی شامل تھے۔ وجو نے مجھے اپنی ٹیچر سے بھی ملوایا، جنہیں سارے بچے سسٹر کیری کے نام سے پکار رہے تھے۔ مجھے تو وہ خود کسی بڑی کلاس کی طلبہ جیسی لگی تھیں۔ پیاری سی سسٹر کیری نے مجھے بہت ساری کھانے کی چیزیں دیں اور میرے گال بھی خوب کھینچے۔ اسی دن سے میرے ذہن میں اسکول کا خاکہ ایک ایسی ہری بھری اور خوبصورت پھولوں اور گلابوں سے اٹی ہوئی رنگ برنگی چار دیواری کا بن گیا تھا، جس میں خوبصورت پری جیسی میمیں بچوں کی دیکھ بھال کرتی، انہیں کھانے کو اچھی اچھی چیزیں دیتی تھیں، اور ذرا ذرا سی بات پر او مائی لٹل چائلڈ کہہ کر ان کی طرف دوڑی ہوئی چلی آتی۔ حالانکہ اس وقت انگریزی کے اس جملے کی مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن ان کے انداز سے اتنا تو میں سمجھ ہی سکتا تھا کہ یہ بھی ان کے پیار کا ایک انداز تھا۔ جیسے وجو آپی کبھی کبھی میری چھوٹی سی ناک کو اپنی انگلی سے زور سے دبا کر کہتی، چلو عادی بلی بن کر دکھاؤ، اور میں جلدی سے آنکھیں زور سے میچ کر بلی بن جایا کرتا تھا، اور وجو آپی زور سے ہنس پڑتی تھیں۔ اسی لیے میں نے بھی ابا کا لایا ہوا اردو کا قاعدہ جلدی جلدی امارہ کی مدد سے پڑھ کر ختم کر دیا، اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ اس سے ایک رات پہلے خوشی کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آئی، اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بھاگ کر صحن کے دروازے سے باہر جھانکا کہ کہیں مجھے اسکول لے جانے کے لیے تانگا تو نہیں آ گیا، لیکن گلی سنسان پڑی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر امی کے پاس باورچی خانے میں گیا، جو آج اپنے راجا بیٹے عادی کے اسکول جانے کے پہلے دن کی خوشی میں اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے لینے کے لیے تانگا کب آئے گا؟ امی میری بات سن کر زور سے ہنس پڑیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے لینے کے لیے تانگا نہیں آئے گا، بلکہ ابا مجھے اپنی سائیکل پر اسکول داخل کرانے کے لیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا آدھا مزہ تو وہیں کرکرا ہو گیا کہ بھلا بچے کب اپنے ابا کی سائیکل پر اسکول جاتے ہیں، اور سائیکل بھی کون سی، وہ ابا کی پرانی کھٹارا سہراب سائیکل۔ میں تو عام حالات میں بھی اس پر ابا کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرتا تھا، تو یہ تو پھر اسکول جانے کا معاملہ تھا۔ پھر بھلا میرے اسکول کی میم استانیہ مجھے ابا کی سائیکل کے ڈنڈے پر لگی اگلی چھوٹی سی گدی پر بیٹھے اسکول آتے دیکھ کر کیا سوچیں گی، اور ان کی نظروں میں میری بھلا کیا خاک عزت رہ جائے گی۔ ایک بار تو جی میں آیا کہ صاف صاف انکار کر دوں کہ میں تانگے کے بنا اسکول نہیں جاؤں گا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ کہیں تانگے کو بہانہ بنا کر میرے گھر والے واقعی میرا اسکول جانا ہی منسوخ نہ کر دیں۔ البتہ میں نے دل میں ہی سوچ لیا کہ ایک بار میرا اسکول میں پکا داخلہ ہو جائے تب میں تانگے کے لیے بھوک ہڑتال ضرور کروں گا۔ خدا خدا کر کے ابا نے اپنی سائیکل گھر سے باہر نکالی، اور میں امی کے ہاتھ کا بنایا ہوا ملیشیا کھدر کے کپڑے کا بستہ گلے میں ڈال کر جلدی سے سائیکل پر بیٹھ گیا، اور ابا مجھے لیے اسکول کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ کیا، یہ تو کسی اور ہی جانب مڑ گئے تھے، اور محلے کے پھاٹک سے نکل کر دائیں کے بجائے بائیں جانب چند ہی پیڈل مار کر سڑک کی دوسری جانب ایک عجیب سی بھدی اور بدنما پیلے رنگ کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھا یہ ابا کا دفتر ہوگا، لیکن میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب انہوں نے سائیکل کو اس کے سٹینڈ پر کھڑا کیا اور مجھے اتارتے ہوئے بولے، لو بھائی، آ گیا ہمارے عادی کا اسکول۔
ابھی میں ان سے یہ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ ابا جی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس اثنا میں ایک سخت گیر قسم کے مولانا، جن کی شکل و شباہت ہمارے مسجد کے پیش امام سے ملتی جلتی تھی، سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے ابا سے ہاتھ ملایا اور مجھے یوں دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ ابا نے ان سے کہا کہ یہ میرا برخوردار عباد ہے اور آج سے آپ کے حوالے ہوا۔ میں جلدی سے ابا کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ گیا، لیکن ابا تو بالکل ہی انجان بن گئے تھے۔ انہوں نے پھر سے کھینچ کر مجھے آگے کر دیا۔ مولانا صاحب، جن کا نام بعد میں حافظ انور معلوم ہوا، نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا، جیسے ان کو اس قسم کے الوداعی لمحات کا پہلے ہی سے کافی تجربہ ہو۔ ابا بیگانوں کی طرح اپنی سائیکل پر بیٹھے اور پیڈل مارتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ میں ان کے پیچھے چیختا چلاتا ہی رہ گیا اور میرے موٹے موٹے سے آنسو میرا دامن بھگوتے رہے، اور ماسٹر جی مجھے کھینچتے کھانچتے میری جماعت میں لے آئے، جہاں پہلے سے زمین پر ٹاٹ بچھائے 30-35 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وجو آپی کی کلاس میں خوبصورت ڈیسک پڑے ہوئے دیکھے تھے، جبکہ یہاں تو گرد سے اٹے ہوئے ٹاٹ پر مجھے زبردستی بٹھایا گیا تھا۔ باقی بچے بھی کافی سہمے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے میم استانیوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میرے ساتھ ٹاٹ پر بیٹھے دوسرے بچے نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے 2 دن پہلے ہی یہاں آ رہا ہے اور اس نے یہاں کوئی میم نہیں دیکھی، بس اسی قسم کے ماسٹر پائے جاتے ہیں جسے ہمارے سامنے کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بچے کا نام راجا تھا اور وہ ہمارے محلے میں 3 درجے کے کوارٹروں میں چند گھر چھوڑ کر رہتا تھا۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو آس پاس بہت سے بچے ہمارے ہی محلے کے وہاں بیٹھے نظر آئے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ کیسا اسکول تھا جو اسکول کم اور کوئی جیل زیادہ لگ رہا تھا؟ مجھے سوچ کر ہی ہول آنے لگے کہ اس فضول جگہ اب مجھے روزانہ آنا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ماسٹر جی نے ہمیں اردو کا پہلا قاعدہ نکالنے کا کہا۔ ایک کالے رنگ کے تختے پر پہلے الف مد زبر آ اور پھر میم جوڑ کر عام لکھ دیا، اور اگلے 1 گھنٹے تک ہمیں بیوقوف سمجھ کر اسی ایک لفظ کی گردان کرواتے رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اسی ماسٹر نے اردو سے دینیات کے استاد کا روپ دھار لیا اور ہمیں عربی کی آیتیں پڑھانے لگے۔ 1 گھنٹے بعد انہوں نے پھر چولا بدلا اور ریاضی کے ماسٹر بن کر 2 کا پہاڑا رٹانے لگ گئے۔ سچ پوچھیں تو میں اسی ایک استاد کا چہرہ دیکھ دیکھ کر بے حد بور ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کے سرکاری اردو میڈیم اسکول میں ہر جماعت کا بس ایک ہی ماسٹر ہوتا ہے، جو بیک وقت اردو دان، ریاضی دان، دینیات، معاشرتی علوم، سائنس اور املا سمیت تمام مضامین کا ماہر ہوتا تھا، اور اگلا پورا 1 سال یہی صاحب ہمیں یہ سارے مضامین پڑھائیں گے۔ لا حول ولا قوت! بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہوا؟ وہاں وجو آپی کی جماعت میں تو میں نے خود دیکھا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد استانی بدل جاتی تھیں۔ چلو یہ بھی شکر ہے کہ پہلی جماعت میں صرف اردو قاعدہ اور دینیات کا سبق ہوتا تھا، پھر ریاضی کے چند پہاڑے رٹائے جاتے تھے، ورنہ ایک ہی صورت سے اتنے مضامین پڑھنا کم از کم میرے بس کی تو بات نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں تختے نکالنے کا حکم دیا گیا اور ایک جانب قاعدے سے الف بے دیکھ دیکھ کر اور دوسری جانب سے 1 سے لے کر 10 تک گنتی لکھنے کا حکم دیا گیا۔ آس پاس کے تمام بچے جاہلوں کی طرح اپنی اپنی دوات نکال کر اس میں قلم ڈبو ڈبو کر لکھنے سے زیادہ ارد گرد چھینٹیں اڑانے لگے۔ میرے اجلے کپڑوں پر بھی چھینٹیں گریں اور مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ امی نے آج صبح ہی پورا 1 گھنٹہ لگا کر میرے یونیفارم کو اپنی جہیز والی کوئلوں کی بڑی استری سے رگڑ رگڑ کر اس کی شکنیں دور کی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں نے لوہے کی جالی والی کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک بوڑھے سے شخص کو ایک ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سی راڈ اٹھائے برآمدے میں لگی پیتل کی بڑی سی پلیٹ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، جو ایک تار سے ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ راڈ زور سے 2 مرتبہ پیتل کی تھالی پر ماری، ٹن ٹن کی آواز گونجی اور بچوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ میں سمجھا کہ چھٹی ہو گئی ہے اور جلدی سے اپنا بستہ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، لیکن ماسٹر جی نے مجھے گھورتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے اشارے سے وہ بستہ دوبارہ نیچے رکھ دینے کا اشارہ کیا۔ پتہ چلا کہ ابھی صرف آدھی چھٹی ہوئی ہے، جسے وجو کے اسکول میں بریک کہتے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ابھی شاید کچھ دیر میں یہاں بھی وجو کے اسکول کی طرح کوئی میم نہ صحیح تو کوئی ماسٹر ہی آ کر ہمیں کھانے کے پیکٹ دے کر جائے گا۔
جس میں بسکٹ، چاکلیٹ اور جام لگی ہوئی ڈبل روٹی ہوگی۔ لیکن یہ کیا؟ یہاں تو ایسا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ وہی شخص جس نے آدھی چھٹی کے اعلان کے لیے گھنٹی بجائی تھی، کچھ ہی دیر میں مختلف خوانچے سجائے برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور بچے اپنی اپنی جیبوں سے سکے نکال کر اس سے بھنے ہوئے چنے، مرمرے، بتاشے اور جانے کیا کیا الا بلا کھانے لگ گئے۔ اتنے میں اسکول کے گیٹ سے ایک اور بابا ٹھیلا دھکیلتے ہوئے برآمد ہوا اور زور زور سے آواز لگانے لگا، آلو چھولے، املی والے چھولے، چاول چھولے۔ کچھ ندیدے قسم کے بچے اس کی آواز سن کر یوں اس کی جانب دوڑ پڑے جیسے انہیں زندگی میں کبھی چاول چھولے کھانے کو ملے ہی نہ ہوں۔ کچھ بچے جو صبح سے رو رہے تھے اور جن کے ماں باپ نے انہیں اسکول جانے کی فیس کے طور پر چند بڑے سکے دیے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بیر، فالسے، گڑ کے شیرے میں خشک کیے گئے چاولوں کے لڈو اور گڑ کی بنی لائی کی دعوت میں شریک کر رہے تھے۔ راجا نے کوئی ایسی ہی اوٹ پٹانگ سی چیز بے دہانی میں میرے ہاتھ میں پکڑا دی، جسے میں نے فوراً ہی نظر بچا کر کیاری میں پھینک دیا۔ آدھی چھٹی ختم ہوتے ہی ہمیں اپنی تختیاں پھر سے دھونے کا حکم دیا گیا اور ہم سب اسکول کے احاطے میں بنے تالاب پر اپنی تختیوں پر میٹ ملنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے آس پاس بہت دیکھا، لیکن یہاں او مائی چائلڈ کہہ کر بچوں کے کام کرنے والی کوئی آیا دکھائی نہیں دی۔ کیا بیہودہ اسکول تھا یہ بھی۔ تختیوں کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھ کر ہم پھر سے جماعت میں آ گئے۔ ماسٹر جی نے ہمیں صبح کے سبق کی دہرائی کا حکم دے دیا اور خود اپنی کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگ گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی کچھ ہی دیر میں کلاس کا ہر بچہ انہی کی طرح لمبی لمبی جمائیاں اور انگڑائیاں لینے لگ گیا۔ جماعت کی آخری رو میں بیٹھے چند بچوں میں سے ایک آدھ تو اپنی نیند کی جھونک میں زور سے زمین پر سجدے میں گر پڑا اور پھر جلدی سے اٹھ کر طوطی کی طرح اپنا سبق رٹنے لگ گیا۔ بالآخر پوری چھٹی کا گجر بھی بج ہی گیا اور سب بچے شور مچاتے ہوئے ایک ریوڑ کی مانند تیزی سے اپنی اپنی کلاسوں سے نکل کر باہر کے گیٹ کی جانب بھاگے۔ گرد کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ہم میں سے کون محمود ہے اور کون ایاز۔ میں نے سب بچوں کے نکل جانے کا انتظار کیا اور پھر اپنا بستہ گلے میں ڈالے اور اپنی تختی تھام کر گھر کی راہ لی۔ ابا نے آتے ہوئے مجھے راستہ سمجھا دیا تھا اور ہمارا محلہ 2 سڑک پار ہی تو واقع تھا، لیکن راستے میں پڑتی شہر کی بڑی سڑک پار کرنا میرے لیے ہمیشہ اور پہلے ہی دن کی طرح مشکل اور جان جوخم میں ڈالنے والا کٹھن مرحلہ رہا۔ آخر کار میں نے اس خطرناک رش والی سڑک کو پار کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ ہی لیا۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں 1 2 3 کہہ کر ادھر ادھر دیکھے بنا ہی دوڑ کر بند آنکھوں سے ہی سڑک پار کر جاتا تھا۔ اپنے ڈر اور خوف اور سڑک پر دوڑتی بڑی بڑی خوفناک گاڑیوں کے خطرات سے بچنے کا یہ تیرے بے ہدف نسخہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ بعد میں بھی زندگی میں کئی مرتبہ جب مجھے کسی ایسے خوف اور انجانے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا، تب بھی میں نے یہی فارمولا آزمایا اور ہر مرتبہ میں اپنے خوف اور ڈر کی وہ خطرناک سڑک کامیابی سے پار کرتا گیا۔ البتہ جب کبھی میں نے اس خوف سے چونک کر آنکھیں کھولنے کی غلطی کی اور ڈر کر رکا یا پلٹا، تو وہیں ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔